اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کی نحوست، گناہوں کے ہریس کی ایک عبرتناک حکایت ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، میرا ایک شخص سے ملنا جلنا تھا۔ میں اس کو بڑا عبادت گزار، تہجد گزار اور خوف خدا سے گریہ وزاری کرنے والا سمجھتا تھا۔ ہماری اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ کافی دن ہو گئے وہ مجھے دکھائی نہ دیا۔ جب معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ بہت بیمار اور کمزور ہو گیا ہے۔ میں اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ وہ صحن میں ایک بستر پر پڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ سیاہ، آنکھیں نیلی اور ہونٹ موٹے ہو چکے تھے۔ میں نے اس سے کہا، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ آواز سن کر اس نے بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا، پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے دوسری مرتبہ یہی تلقین کی تو اس نے اداس نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور اس پر دوبارہ غشی طاری ہو گئی۔ جب میں نے تیسری مرتبہ کلمہ پاک پڑھنے کی تلقین کی تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور لڑکھڑاتی آواز میں کہنے لگا، میرے بھائی منصور، اس کلمے کے اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کہاں گئی وہ نمازیں، وہ روزے، تہجد اور راتوں کا قیام؟ تو اس نے مجھے بڑی حسرت سے بتایا، میرے بھائی، یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، بلکہ میں یہ عبادتیں اس لیے کرتا تھا کہ تاکہ لوگ مجھے نمازی، روزے دار اور تہجد گزار کہیں۔ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکر اللہ کیا کرتا تھا، لیکن جب میں تنہا ہوتا تو کمرے کا دروازہ بند کر کے برہنہ ہو کر شراب پیتا اور اپنے رب کو ناراض کرنے والے کاموں میں مشغول رہتا۔ ایک عرصے تک میں اسی طرح کرتا رہا، پھر ایسا بیمار ہوا کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ میں نے اپنی بیٹی سے قرآن پاک منگوایا اور حرف بہ حرف پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ سورہ یاسین تک پہنچ گیا۔ اس وقت میں نے قرآن مجید کو ہاتھوں میں اٹھا کر بارگاہ الہی میں دعا کی، یا اللہ عز و جل، اس قرآن عظیم کے صدقے مجھے شفا عطا فرما، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ عز و جل نے میری دعا سن لی اور میں صحتیاب ہو گیا، مگر کچھ ہی دن بعد دوبارہ لہو لعاب اور لذت و خواہشات میں پڑ گیا۔ شیطان لین نے مجھے وہ عہد بھلا دیا جو میں نے اپنے رب سے کیا تھا۔ عرصہ دراز تک میں اپنے نام اعمال کو گناہوں سے بھرتا رہا، یہاں تک کہ دوبارہ بیمار ہو گیا۔ جب میں نے موت کے سائے منڈلاتے دیکھے تو گھر والوں سے کہا کہ مجھے صحن میں ڈال دیں۔ پھر قرآن شریف منگوا کر پڑھا اور بلند کر کے عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس پاک کلام کی عظمت کا واسطہ مجھے اس مرض سے نجات عطا فرما۔ اللہ عز و جل نے اس مرتبہ بھی میری دعا قبول فرمائی اور مجھے دوبارہ شفا مل گئی۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ایک بار پھر نفسانی خواہشات اور نافرمانیوں میں پڑ گیا، اور اب میں جس حال میں ہوں تم دیکھ ہی رہے ہو۔ ایک بار پھر میں نے قرآن حکیم منگوایا اور پڑھنا چاہا تو ایک حرف بھی نہ پڑھ سکا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے بہت ناراض ہے۔ جب میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس مصحفت شریف کی عظمت کا صدقہ اس مرض سے میرا پیچھا چھڑا دے، تو میں نے ایک غیبی آواز سنی کہ جب تو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اور جب تندرست ہو جاتا ہے تو پھر گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جب تکلیف میں مبتلا رہتا ہے روتا رہتا ہے، اور جب قوت حاصل کر لیتا ہے تو برے کام کرنے لگتا ہے۔ کتنی ہی مصیبتوں اور آزمائشوں میں تو مبتلا ہوا، مگر اللہ عز و جل نے تجھے ان سب سے نجات عطا فرمائی۔ اس کے منع کرنے اور روکنے کے باوجود تو گناہوں میں ڈوبا رہا۔ کہ تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل اور سمجھ رکھنے کے باوجود گناہوں پر ڈٹا رہا، اور تجھ پر جو اللہ عز و جل کا فضل و کرم تھا اسے بھلا دیا، اور کبھی بھی تجھ پر نہ کپکپی طاری ہوئی، نہ ہی کوئی خوف لاحق ہوا۔ کتنی مرتبہ تو نے اللہ عز و جل کے ساتھ عہد کیا لیکن پھر توڑ دیا۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ سننے کے بعد میں اس کی بے بسی پر آنسو بہتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ ابھی میں اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ مجھے خبر ملی کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ دیکھا آپ نے، ریاکاری کے باطنی بیماری اور چھپ کر گناہ کرنے کی حرص نے
بظاہر نیک اور پارسا دکھائی دینے والے کو کیسے عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ اللہ عز و جل کی بے نیازی سے لرز جائیے اور اس کے حضور کو گر گرا کے اخلاص و مغفرت کی بھیک مانگ لیجیے۔ آج بندہ ہوں معزز جو کھلے حشر میں رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔